بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام انتہائی عمدہ دین ہے، اور جس قدر کوئی چیز عمدہ ہوتی ہے اسی طریق سے اس پر داغ لگانے والے عناصر بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو ادرو دین کیونکہ اسلام کا کوئی بھی مقابل اور مد مقابل نہیں ہے، تو گویا کہ اس دین کے اندر بہت سے فرقے اور نظریات اپنے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی رنگ دکھانے سے باز نہ آئے، تو جس وجہ سے اسلام کے نام پر کئی ناموں سے کئی فرقے وجود میں آئے ہیں۔ بہرحال مخلصین اہل دین نے ہر موقع پر اسلام کی حقیقی سچی اور سچی تصویر دکھانے میں کوئی دریغ نہیں کیا، محنت بھی کی، کوشش بھی کی۔ تو آج ہم اس حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ فرقے کیوں بنے اور کیسے بنتے ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے تفصیلاً تو نہیں، ایک فرقے کو بطور خاص زیر باس لا رہے ہیں جس کو ہم الناصبیہ کہتے ہیں۔ کتب عقائد میں الناصبیہ کے نام سے، اور اسی طرح الخارجیہ، الرافضہ، رافضیہ، روافظ، یہ اس طرح کے نام جو آتے ہیں ان میں الناصبیہ، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ محض اس لیے کہ لگتا ایسے ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ بطور فرقہ جو نمودار ہوا اور سواد اعظم سے ہٹا وہ ناصبی ہے، اور جو بھی لوگ اس عنوان پر کوئی لکھتے پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ اس بات پر تقریباً اظہار کر چکے ہیں کہ اس نواسب کے رد عمل میں روافظ وجود میں آئے۔ تو اس لیے ناصبیت یا النواسب یا نسب کو پہچاننا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمیشہ مبہم طریقے سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، اور بالخصوص اہل سنت کی سچی سچی تعلیمات اور نظریات کے اندر مختلف طریقوں سے سازشانہ طور پر وہ پیوند کاری کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح ترین سبب یہ ہے کہ جس طرح مختلف فرقوں کے بانی متعین اور مشخص ہیں لوگ، کہ اس کا بانی کون ہے، خارجیوں کا بانی کون ہے، رافضیوں کا بانی کون ہے، اور آج تک یہ علم کلام کی کتب اس سے خالی ہیں کہ کسی نے اس فرقے کے بانی کو متعین اور مشخص قرار دیا ہو کسی کا نام لے کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرقہ بالکل اہل سنت کے پردے میں چھپ کر یا اس نام کے تحت اپنا کام جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے۔ البتہ نشانیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ائمہ اہل سنت ہمیشہ سے ان کی کارستانیوں سے عوام کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ کیا ہے الناصبیہ، یہ کیا ہے اور ان کا بنیادی نظریہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ایک خارجی لوگ جو ہیں، خارجی جن علماء نے علم کلام میں خارجیوں کا ذکر کیا، عموماً یہ ہے کہ خارجیوں کو ناصبیوں کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا گیا ہے کتب کے اندر۔ مثلاً بطور مثال میں ایک حوالہ بھی یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ابو شکور سالمی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے تمہید میں جہاں ناصبیہ کا باب باندھا اور ناصبیہ کو شروع کیا تو آگے کہہ دیا وہم خوارج وہم الخوارج، یہی لوگ خوارج ہیں، یعنی ناصبی اور خارجی جو ہیں وہ جمع کر دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، خارجیوں کے بھی بہت سارے عقائد ہیں، بعض جو ہیں وہ بعض کو تسلیم کرتے ہیں، بعض کو نہیں، یعنی ان میں آگے ذیلی ایک تفریق بھی جاری ہے۔ ناصبیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ کسی کا نسب جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، کوئی خفیف ہے اور کوئی بین ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ بعض چیزوں میں بے شک بعض خارجیوں کے بعض امور ناصبیوں کے بعض امور سے مشترک تو ہو سکتے ہیں،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ناسبی الگ لوگ ہیں اور خارجی جو ہیں یہ الگ لوگ ہیں۔ خارجی اور ناسبی ان کا اگر تحقیق کے ساتھ وصف مشترک اگر تلاش کیا جائے تو وہ ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان میں مشترک ہے۔ باقی دیگر اکثر نظریات میں خارجی اور نظریہ رکھتے ہیں، ناسبیوں کے نظریات جو ہیں اور ہیں، جن میں بطور مثال میں یہ بتا دوں کہ مثلا خارجی ہیں نا، خارجی اور ناسبی ایک نہیں ہیں، اس لیے کہ خارجی جو ہیں یہ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو بغض ہی کیا بلکہ تکفیر تک بھی جا پہنچتے ہیں نا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت معاویہ کی بھی تکفیر کرتے ہیں، تکفیر کر جاتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے، اور دوسرا وہ خلافت یا امامت قائم کرنا یا اس کا نسب جو ہے وہ واجب نہیں مانتے اور نہ ہی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ناسبی جو ہے، ناسبیوں کا تو انداز صرف مولا علی کے ساتھ جو ہے بغض کا تو ہے، اس کے علاوہ وہ تمام خلفائے بنو امیہ جو ہیں ان کو وہ خلیفہ برحق مانتے ہیں اور ان کی تشہیر اور ان کے فضائل میں وہ رطب اللسان رہتے ہیں۔ یہ ناسبیوں کا طرز عمل ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ بات اس لیے کی گئی کہ تاکہ ناسبی اور خارجی میں فرق رہے۔ خارجی لحاظ نہیں کرتے بنو امیہ کا بھی، کیونکہ وہ جب علی المرتضیٰ کی تکفیر کر جاتے ہیں تو وہ بنو امیہ کا بھی لحاظ نہیں کرتے، وہ وہاں بھی تکفیر یعنی کسی بھی، تو جبکہ ناسبی جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ اور ناسبی کی جو باقاعدہ تعریف مثلا اہل سنت کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ النسب و بغض علی و تقدیم معاویہ۔ ناسبیت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھنا اور حضرت معاویہ کو ترجیح دینا، یہ بنیادی چیز ہے ناسبیت کو پہچاننے کی۔ اس کو ہی تعریف کہتے ہیں۔ ناسبیت کی معرفت ہی یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھنا اور حضرت معاویہ کو ترجیح دینا، یہ دو امر ہیں۔ علی سے بغض ہو، یہ ان دونوں کو سمجھنے کی بھی ذرا ضرورت ہے کہ بغض کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ ظاہر کرے یا اعلان کرے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر بغض کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بغض کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بغض ہو، اس کی نعمت اور اس پر کوئی خیر نازل ہو یا خیر سے اس کا تعلق جڑے تو اس بندے کو مایوسی اور انقباض کسی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس پر افسردہ ہو کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو یہ اندرون خوش ہو۔ اس کیفیت کو، یہ بندے کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ بغض، یہ بغض علی المرتضیٰ ہے۔ کہ یعنی اگر مثلا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور عظمت کی بات ہو تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں کہ ان کی فضیلت یہ کیسے، ان کو روکو۔ یعنی چاہے لفظوں میں نہ بھی کہا جائے لیکن مختلف ذرائع سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ذرا کم رہے، اوپر نہ چڑھے، اس کے فضائل آگے نہ بڑھتے جائیں۔ اور دوسری ترجیح معاویہ، حضرت معاویہ کی ترجیح قائم رکھنا کہ ان کو حضرت علی المرتضیٰ پر بطور خاص فوقیت تھی۔ اگر فوقیت یہ ایک ناسبیت کا اعلیٰ درجہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم ان کے معادل بنا دیا جائے لگ بھگ۔ یعنی اس طرح کی کوشش یہ ہے ان کے امور پر ان کے امور کو ترجیح دینا، بائی مانا کہ کم از کم ان کے لگ بھگ یا ان کے عمل جو ہے وہ برابر سرابر نظر آئیں۔ تو یہ ہے ترجیح معاویہ۔ یہ عوامل جہاں سے متحرک ہوتے ہیں، جن لوگوں سے یہ رونما ہوتے ہیں، ان میں وہ ناسبیت ہوتی ہے جو ان امور کے صادر کرنے پر ان کو مجبور کرتی ہے۔ یہ بلکہ یہاں تک اپنے تہذیب ابن عساکر میں موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا نواسب ہم المتدینون ببغضۃ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، انہوں نے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کو اپنا دین بنا رکھا ہے، اس حد تک۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور عظمت ہضم ہی نہیں ہوتی، یا ان کے شان کے مطابق اگر کہیں یا فروغ
تو فوراً آتما پڑ جاتا مختلف طریقوں سے کہ یہ زیادہ ہو گیا، یہ مبالغہ ہو گیا فلاں، حالانکہ مبالغہ نہیں ہوتا. کسی اور معمولی سی ہستی یا ولی کی شان میں اگر کرتے جائیں، کہیں بھی بڑھ جائیں تو وہ مبالغہ نہیں سمجھا جاتا. جب مولا علی کے حوالے سے کیا جائے تو پھر مبالغہ. اب اس نسبت سے یعنی سمجھانا یہ تھا کہ ناسبیت کی بنیاد بغض علی پر رکھی گئی ہے. اب رہا اس کے بعد کہ بغض علی کو کس حد تک کس نے استعمال کیا، کہاں تک استعمال کیا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کے درجے بن جائیں گے. اور یہ بھی ایک آخر میں یہ بات کروں کہ بغض علی ایک ایسا امر ہے جس کے بارے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بغض علی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے، علامت ہے. یہ بھی شبہ ایک قائم ہے کہ بغض علی اگر کہیں سے ظاہر ہو جائے، حالانکہ صحابہ سے یہ مروی ہے کننا نعرفہم ببغضہم علیہ، کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں. تو اب بغض علی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. اب یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ منافقین ہی جن کے اندر یہ منافقت ہو، یہی بعد میں وقت بدلنے کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ناسبیت میں ڈھل گئی. الفاظ تو بدلتے رہتے ہیں نا، ٹائٹل چینج ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ہی ناسبیت میں آ گئی، کیونکہ جو بنیادی نقطہ ہے ناسبیت کا وہ بھی بغض علی ہے، اور منافقت والوں کی علامت بھی جو ہے وہ بغض علی ہے. بہرحال یہ صرف ناسبیت کی معرفت میں کہ کس بنیاد پر یہ فرقہ بنا اور کس بنیاد پر، کیونکہ اس منافقت کے حوالے سے ایک یہ بات بھی اس میں، کیونکہ یہ اپنا آپ نمایاں نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، نہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں، یہ بھی نشانیوں سے پہچانے اس طرح ہی جائیں گے جس طرح منافقین پہچانے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی معرفت میں چند کلمات ہم نے کہے. اللہ تعالیٰ معرفت حق کی توفیق عطا فرمائے.